فرعون شادی کی رات حضرت آسیہ کے قریب کیوں نہ جا سکا؟ فرعون کی حضرت آسیہ سے شادی کا واقعہ۔ فرعون شادی کی رات حضرت آسیہ کے قریب کیوں نہ جا سکا؟ اسلامک ریمائنڈر کی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے جس عظیم عورت کا ذکر فرمایا وہ فرعون مصر کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آسیہ کے حالات زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ فرعون نے آپ سے شادی کیسے کی تھی اور وہ شادی کے بعد ان کے قریب کیوں نہ جا سکا۔ کیا حضرت آسیہ کا نکاح جنت میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا؟ حضرت آسیہ کی شہادت کیسے واقع ہوئی اور آپ کا مزار پرانوار کہاں واقع ہے؟ ناظرین، حضرت آسیہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید بھی فرعون مصر میں سے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور اور تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے مومنوں کے لیے قرآن مجید میں حضرت آسیہ کی مثال ارشاد فرمائی۔ آپ دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں، اسی لیے آپ کو ام المساکین کہا گیا۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا اور معاذ اللہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، اسی لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی فریضہ و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد اسے سخت ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون حضرت آسیہ کے قریب آنے لگتا تو پروردگار عالم کی طرف سے اس پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ وہ آپ کے قریب نہ آ سکتا، اسی لیے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے وہ لے پالت تھی، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی تھی۔ ناظرین، حضرت آسیہ علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا میں سے ایک نہر فرعون کے محل سے ہو کر گزرتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا، اس صندوق کو محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس کے اندر سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا، اسی وجہ سے بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ یہ پروردگار عالم کا حکم تھا۔ بظاہر تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا، لیکن یہ حکم الہی سے ہوا تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہا۔ اس بات کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتے، جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔
ناظرین، حضرت آسیہ نے خدائی کے دعوے دار فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اور آپ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ روایت ہے جب ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض وفات میں سرکار عالی وقار تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں یعنی ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ کے باقی کے حالات زندگی جاننے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ جب فرعون کے حضرت آسیہ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا، نعوذ باللہ۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو دعا کی وہ ہم نے آج کی اس ویڈیو کے آغاز میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر بیان کی۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا، ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی گئی، لیکن تب تک آپ کی روح پرواز کر چکی تھی اور ایسے بدن پر چٹان گرائی گئی جس میں روح نہیں تھی۔ یوں آپ نے شہادت کا درجہ پایا۔ ناظرین، آپ کا مزار پر انوار مصر میں واقع ہے۔